رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس صدق الله مولانا العظيم۔ اللہ تبارک و تعالی نے بعض مخلوقات کو بعض مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تمام کی تمام مخلوقات میں انسان، جنات، ملائکہ یہ افضل مخلوقات کہلاتے ہیں، اور پھر انسانوں میں حضرات انبیاء علیہم السلام اللہ کی افضل ترین مخلوق ہیں۔ پھر انبیاء علیہم السلام میں بھی باہمی مراتب ہیں، اور انبیاء علیہم السلام میں سے بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے۔ چنانچہ 5 انبیاء علیہم السلام 5 نبی اولو العزم پیغمبر کہلاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ 5 انبیاء علیہ السلام تمام انبیاء سے افضل ہے۔ پھر ان 5 میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ تمام سے زیادہ ہے۔ تو گویا کہ خلاصہ یہ ہوا کہ تمام کی تمام مخلوقات میں انسان سب سے افضل ہوا۔ پھر انسان میں حضرات انبیاء علیہ السلام سب سے افضل ہوئے۔ پھر انبیاء علیہ السلام میں 5 انبیاء سب سے افضل ہوئے۔ پھر ان میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے افضل ہوئے۔ گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل ہیں، اور تمام انبیاء علیہ السلام سے حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کو زیادہ مقام اور مرتبہ حاصل ہے۔ اس کی تفصیل اللہ تبارک تعالی نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں ذکر فرمائی۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ نے ایک تو سارے انسانوں سے عہد لیا کہ تم نے دنیا میں جا کے مجھے رب ماننا ہے، اس کو عہد الست کہا جاتا ہے۔ یہ عہد اللہ نے سارے انسانوں سے لیا۔ دوسرا خاص عہد اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کی جماعت سے لیا۔ سارے انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے عالم ارواح میں جمع فرمایا اور ان سے یہ عہد لیا کہ میری طرف سے تمہیں کتاب اور تمہیں وحی بھیجی جائے گی، اور تم نے اس وحی کے مطابق عمل کرنا ہے، کرانا ہے۔ اور پھر اگر تمہاری زندگی میں ایک رسول، عظیم الشان رسول آئے گا، تو اس رسول پر تم سب کو ایمان لانا ہے۔ جس کے زمانے میں وہ رسول آئے گا اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی تصدیق بھی کرنی ہے۔ پھر اللہ پاک نے سب رسولوں سے پوچھا اَأَقْرَرْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ، تم بتاؤ جو میں نے باتیں تم سے کہی ہیں اس پر تم اقرار کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، سب انبیاء نے کہا اے اللہ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں اگر نبی آئے تو ہم ان کی تصدیق بھی کریں گے، اور ہم ان کی امتوں کو اطلاع بھی دیں گے، اور ہم ان پر ایمان بھی لائیں گے، اور ہم ان کی مدد بھی کریں گے۔ اللہ نے فرمایا جب تم نے یہ اقرار کر لیا اب ایک دوسرے کے تم گواہ بن جاؤ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کی تفسیر میں یہ ارشاد فرماتے ہیں
اس سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جو اللہ نے سب انبیاء سے عہد لیا کہ ایک نبی آئے گا، اگر تمہاری زندگی میں آیا اس پر تمہیں ایمان لانا، اس کی تصدیق کرنی، اس کی مدد کرنی اور اپنی امتوں کو بتانا اس کے متعلق، یہ تمہارے ذمہ لازم ہوگا۔ اس سے مراد کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرما رہے، اس سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سب انبیاء سے اللہ نے عہد لیا۔ اس آیت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل ہونا ثابت ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا خاتم النبیین ہونا بھی ثابت ہوتا ہے، اور اللہ نے انبیاء کی جماعت سے کہا کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا اقرار کرتے ہو، میں بھی تمہارے ساتھ اس بات کا اقرار کرتا ہوں۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاص خصوصیت ہے۔ اللہ نے چند خصوصیات عطا فرمائی تھی، ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے۔ اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ارشاد ہے کہ اس سے مراد پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی ہیں، وہی مراد ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں آ جائیں تب بھی وہ میری ہی اتباع کریں گے، وہ اپنے دین کی نشر و اشاعت نہیں کریں گے، وہ میری ہی اتباع کریں گے، میری اتباع کے بغیر ان کا چارہ کار بھی نہیں ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت دوبارہ جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو میری شریعت کے مطابق وہ عمل کریں گے اور میرے دیے ہوئے احکامات کے مطابق وہ زندگی گزاریں گے، وہ اپنے دین کو اور اپنی شریعت کی وہ نشر و اشاعت نہیں کریں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت، آپ علیہ السلام کا نبی ہونا، آپ علیہ السلام کا رسول ہونا سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہوا۔ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ کب اللہ کے نبی بنے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت سے نبی ہوں جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور گارے اور پانی کے درمیان تھے، مانا ان کا پتلا اور خمیر تیار ہو رہا تھا، میں اس وقت سے نبی ہوں۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت یہ نہیں کہ آپ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک نہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ آپ علیہ السلام ہر زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت ہے، گو کہ وہ آئے سب سے آخر میں ہیں، لیکن اللہ نے جو مقام اور مرتبہ دیا ہے وہ سب سے اعلیٰ اور افضل دیا۔ تو آج کی نشست میں یہ بیان ہو گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل، ارفع اور اعلیٰ ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ایسے نبی عظیم الشان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اپنی سعادت سمجھیں۔ اگر موسیٰ زندہ ہو جائیں تو وہ بھی رسول اللہ کی اتباع کریں گے، عیسیٰ جب آئیں گے وہ بھی رسول اللہ کی اتباع کریں گے، تو پھر ہمیں کس کی اتباع کرنی چاہیے؟ ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے۔ ہم کیوں یہودیوں کو دیکھیں، ہم کیوں نصرانیوں کو دیکھیں، ہم کیوں کسی اور کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنائیں؟ ہمارے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی بہترین نمونہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اوڑھنا بچھونا، کھانے میں پینے میں سونے میں، زندگی کے ہر معاملے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔